ایک بات ہے کہ مرکسول کا تجربہ ایک ہوا ہے آپ کو 2 دن پہلے. اچھا ہم دونوں کو. آپ دونوں کو اچھا ان کو سخت ہے فیور ہوا, اس کے ساتھ ٹھیک. بخار اور شدید فلو اچھا ہو گیا. علامتیں مرکسول کی تھی. تھیں تو کیا کیا تھیں؟ یہ متلون مزاج ہیں, السریشن تھی منہ میں, ہاں رال تھی, رالیں تھیں, پانی تھی, ہاں جی, اچھا ٹھیک ہے, اور 1-2 اور تھی. یہ ٹپکل علامت صحیح ہے جی. بالکل. ہاں تو 200 مرکسول کی 3 ڈوزز دی. اچھا کتنے وقفے سے؟ 3 یا 2 گھنٹے کے وقفے سے. 4 گھنٹے کے وقفے سے مرکسول 200 کی 3 ڈوزیں دیں. جی. ٹھیک. اس اگلے دن سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ہے فیور بھی ختم, اچھا اور فلو وغیرہ سب. ماشاء اللہ, بس کمزوری تھی اس کی, پھر دوائی دی. ٹھیک ہے. لیکن بہت برا حال تھا. پہلی دفعہ آپ نے استعمال کی ہے کولڈ میں, اور اگلی دفعہ سے پہلے مستقل اپنی دوا ڈھونڈ لیں. کالی آپ نے بتائی, میں نے لکھی ہے کالی کالر ضروری نہیں ہے. اچھا. میں نے اس لیے اسی وقت بھی کہہ دیا تھا کہ کالو آیوڈائڈ عموماً مرکسول کے بعد کام آتی ہے. جہاں مرکسول مفید ثابت ہوا ہو وہاں کالی آیوڈائڈ نسبتاً مستقل اثر دکھانے میں کارآمد ہے. تو اگر پھر کولڈ ہو تو تجربہ بشک کریں. اگر مفید ہوئی تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ آپ مرکسول پیشنٹ ہیں, یعنی آپ کا سارا مزاج ہی مرکسول کا ہے. تبھی میں نے ان سے پہلے متلون مزاج کا سوال کیا تھا, اس خیال سے کہ آپ پیشنٹ ہیں کہ نہیں. وہ صرف لطیفہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی سوال ہے. اگر ایک آدمی متلون مزاج ہو تو وہ مرکسول سے ملتا ہے. جس کی بیماریوں میں بھی اس طرح اونچ نیچ ہوں وہ بھی مرکسول سے ملتا ہے. اگر مرکسول پیشنٹ ہو تو اس کو دوبارہ مرکسول فائدہ دے گی اور 2 بیماری کے حملوں میں وقفہ زیادہ بڑھا دے گی. اگر نہ ہوا تو پتہ چلا کہ مرکسول کے پیشنٹ نہیں ہیں آپ, یہ چونکہ کولڈ سے گہرا تعلق رکھتی ہے اس نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا ہے. اگلی دفعہ یا کالی آیوڈائڈ استعمال ہوگی یا اور کوئی دوائی ڈھونڈنی پڑے گی. سمجھ گئے؟ جی سمجھ. اس لیے اس تجربے کو ہم نے ٹیبلائز کر لیا ہے, رجسٹر کر لیا ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہیں اب آپ کے حوالے سے. اور کس چیز سے ان کو نزلہ ہوتا ہے؟ ٹینشن سے. تو ٹینشن کرو, کھڑکیاں کھول دینا, ہے فیور فوراً ہو جاتا ہے. اچھا کر کے دیکھو نا, دکھاؤ تو صحیح. پوچھ کے کھولتے ہیں اب تو. ٹینشن اب نہیں پوچھوں گی. پیدا کرنے کی تمہیں کافی مہارت ہے. ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, اب نہیں. ابھی بھی ہے. ابھی بھی. یہ کیا کہ آپ نے وہاں ٹینشن پیدا کر دی ہے. کر دیا نا. اب آپ کے ایک تو ٹینشن بڑھائی جائے آپ کی, دوسرے کھڑکیاں کھول دی جائیں, پھر آپ اس بتائیں ہمیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ایورشنز ہیں یعنی جن کھانوں سے نفرت ہے ان میں پوچھتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں, وائن برانڈی وغیرہ, میٹ, کافی, چکنی کھانے, بٹر, مکھن وغیرہ, ان سب سے مرکسول پیشنٹ کو ایورشن ہوتی ہے, اور یہ ان میں نہیں پائی جاتی علامت. نہیں نا پائی جاتی. میٹ تو آپ شوق سے کھاتے ہیں, جی ہے نا, جی فیٹ بھی پسند ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی دیکھنی پڑیں گی. ایک چیز کا فقدان ضروری نہیں کہ اس دوا کے فقدان کو مستلزم ہو. نوٹ کریں عمومی علامتیں, پھر مرکسول سے ویسے بھی کمپیئر کر کے دیکھیں. دودھ ڈس ایگری کرتا ہے, میٹھا ڈس ایگری کرتا ہے. دودھ اور میٹھے دونوں سے معدے کا تیزاب بڑھ جاتا ہے. پسند بھی نہیں کرے گا. پسند بے شک کرے. دودھ کی ناپسندیدگی کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور اسی طرح میٹھے کی ناپسندیدگی کا کوئی ذکر نہیں. پسند ہوتے ہوں گے لیکن اس سے کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے. یہ ساری علامتیں میرے بیٹے کی, لیکن میٹھا بہت کھاتا ہے, تو میں نے کہا لیکن کیا وہ بھی علامت ہی ہے کہ لیکن کیوں کہہ رہی ہو؟ نہیں, میں نے سمجھا تھا کہ میٹھا بہت کھانا مزید تقویت دے رہا ہے اس چیز کو.